جس کا بھی بچہ نشے میں ہوگا اس کا ماں باپ اس کے ڈپریشن میں ہوں گے، وہ خوش ہو نہیں سکتے۔ کہہ رہا ہوں کہ نشے کا مسئلہ جس گھر میں ہوگا اس گھر میں بائی پاس ہی ہوگا نا، پھر اس گھر میں پھر ڈائبٹیز ہی ہوگی نا۔ اللہ معافی دے، سوچنا چاہیے اس بات کا کہ ماں باپ کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کے بچے یہاں آتے ہیں اور آپ بھی یہاں آتے ہیں تو آپ کو بھی خاموشی سے سکون کا رستہ نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ اوریجنلی کبھی اپنے لیے یہاں نہیں آئے تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی اولاد کے دکھ درد کے لیے آتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، اور وہ کہتے ہیں سانو جان دیو، ساڈا کوئی قصور نہیں۔ کئی تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ساڈا کوئی قصور نہیں، سانو نہ بٹھاؤ ایتھے۔ جیسے پاکستانی پولیس ہوتی ہے نا، تو وہاں بندہ کمپلین کرنے جائے نا کہ جی میری مجھ گواچ گئی ہے، تو پہلے کہیں گے تو تے بہ جا، مطلب انہوں پہلے بٹھا لیندے نے۔ تو ہمارا بھی وہی حساب ہے کہ کوئی آتا ہے اپنے بچے کے لیے کہ جی میں بچے کے ہاتھوں پریشان ہوں، یا خامد یا بیوی کے ہاتھوں پریشان ہوں، یا بیٹی کے ہاتھوں، تو ہم اسے کہتے ہیں تم ہی آ جاؤ، کیونکہ جو آتا ہے نا ہمارے پاس وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ ڈس ایز میں ہوتا ہے، ڈس ایز، وہ ڈیزیز میں ہوتا ہے۔ جو تکلیف میں ہوتا ہے وہی تو ڈیزیز میں ہوتا ہے، اور جو گھر بیٹھ کے تو نشہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے، پر اس کا ڈاکٹر جو ہے اس کی مٹھی میں ہوتا ہے، اس کی جیب میں ہوتا ہے، وہ جب چاہے جیب میں سے ڈاکٹر نکالتا ہے، اور ایسے پھر شروع ہو جاتا ہے وہ۔ تو لیکن گھر والوں کو تو یہ فیسیلیٹی بھی دستیاب نہیں ہے، یہ سہولت بھی حاصل نہیں ہے۔ گھر والے تو رات کو سو نہیں سکتے، وہ راتوں کو جا کے تو بیٹے کو چیک کرتے ہیں، اس کی نبضیں چیک کرتے ہیں، کیونکہ سوندے ایڈا پٹھے نے کہ ایک لت تھلے ہوندی ہے، ایک باں تھلے ہوندی ہے، وہ تو ڈگن والے ہوندے نے، تے پھر ماں باپ سدھے پدرے کر کے تے اپنے لوگ کمبل شمبل رکھ کے صحیح کہتے لو جی کام سیٹ ہو گیا۔ یہ جو ایک ہی چیز کے ساتھ بہت عشق ہو جاتا ہے، چاہے وہ ڈرگ ہو، چاہے کوئی بندہ ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ ورکوہلزم ہو، چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے وہ سوشل ورک ہو، جب ایک ہی چیز کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں تو آپ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ایڈکٹڈ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ کیسے بنا؟ ایڈکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ایڈڈ ٹو، ایڈ ہو جانا، کسی چیز کے ساتھ مکس ہو جانا، پتہ ہی نہ لگنا، وکھو وکھ نہ رہنا، جڑ جانا۔ ایڈکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، اور یہ کسی بھی لحاظ سے کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کسی ایک چیز سے جڑ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں سے اکھڑ جاتے ہیں۔ ہمیشہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک درجن چیزیں ہونی چاہیے جن میں سے آپ روزانہ گزر رہے ہیں، ایک درجن ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس میں سے آپ روزانہ گزریں۔ اپنا ورک، ریڈنگز، اپنا مطالعہ، ڈائٹ، میوزک، ریلیشن شپ، نیند پوری کرنا ایک ہی دن میں، تفریح، نماز، اگر میڈیسن کی ضرورت ہو، دوسروں کی خدمت کرنا جس سے کک بیک ملے، اور ایک درجن چیزیں۔ اور یہ ایک درجن چیزیں جیسے دوسروں کی خوشی غمی میں شریک ہونا، یہ بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ آپ سیاستدان دیکھیں، ہمیشہ لوگوں کی خوشی غمی میں بہت حصہ لیتے ہیں۔ کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہو سکتا جو کہ لوگوں کی خوشی غمی میں حصہ نہ لے، بس ایک ہی ہے۔ زیادہ تر سیاستدان جو ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کی خوشی غمی میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ نشے میں پڑتا ہے تو ایک ایک کر کے چیزیں چھڑنیاں شروع کرتا ہے، ایک ایک کر کے۔ اخیر میں پھر کیا بنتا ہے؟ وہ ایک چیز رہ جاتی ہے جسے ایڈکشن کہتے ہیں، اور باقی سب چیزیں زندگی میں سے تتر بتر ہو جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایڈکشن۔ اور اگر آپ زندگی کو واپس لانا چاہتے ہیں تو پہلے ایک چیز جمع کریں، پھر دوسری چیز جمع کریں، پھر تیسری چیز جمع کریں، پھر چوتھی چیز، پھر پانچویں، ایک درجن، 15، 18، 20، ہر روز ایک وائڈ ورائٹی آف ایکٹیویٹی میں آپ رہیں، ایڈکشن خود ہی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ کے دماغ میں جو صلاحیتیں ہیں جب وہ بہت ساری چیزوں کی طرف استعمال ہوتی ہیں تو وہ یوں بیلنس ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی چیز کرتے رہتے ہیں تو دماغ بیلنس نہیں رہتا۔ آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا۔
घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।